السلام علیکم دوستو۔ دور کہیں اسپین کے شہر اناتولیا میں سینٹیاگو نام کا ایک گڈریا رہتا تھا۔ اسے دنیا گھومنے اور دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ ایک نئے گاؤں کی طرف نکل گیا اور وہاں پہنچتے پہنچتے رستے میں رات ہو گئی۔ چنانچہ رستے میں ایک خالی چرچ میں اس نے پڑاؤ ڈالا اور اپنی بھیڑوں کو وہاں باندھ کر گولڑ کے درخت کے نیچے سو گیا۔ نیند کے دوران اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بچہ آیا اور اس کی بھیڑوں سے کھیلنے لگا۔ پھر اس نے سینٹیاگو کا ہاتھ پکڑا اور اسے اہرام مصر کے پاس لے گیا اور مخاطب کرتے ہوئے بولا، یہاں تمہارا خزانہ ہے۔ لیکن جیسے ہی بچہ خزانے کی جگہ بتانے لگا، عین اسی وقت سینٹیاگو کی آنکھ کھل گئی۔ گڈریا نے یہ خواب پہلی مرتبہ نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس نے سوچا یہ خواب سچا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اگلی صبح نئے گاؤں گیا اور وہاں خواب کی تعبیر بتانے والی ایک عورت سے ملا اور اپنا خواب بیان کیا۔ اس عورت نے گڈریا کا خواب سنا اور اس سے کہا، میں اس خواب کی تعبیر اور خزانے کا پتہ تب بتاؤں گی جب اس خزانے کا 10% مجھے دینے کا وعدہ کرو گے۔ سینٹیاگو نے یہ شرط مان لی تو عورت بولی، یہ خزانہ اہرام مصر کے پاس ہے اور تمہیں وہاں جا کر یہ خزانہ تلاش کرنا چاہیے۔ سینٹیاگو وہاں سے نکل کر بازار کو گیا۔ وہاں اسے ایک بوڑھا ملا جو دراصل سالم کا بادشاہ تھا اور بھیس بدل کر دنیا کی سیر کو نکلا تھا۔ سینٹیاگو نے بوڑھے بادشاہ کو بتایا کہ وہ مصر میں دفن خزانے کی تلاش میں نکلا ہے۔ بادشاہ نے اسے کہا، خواہ تم کوئی بھی ہو، اگر تم کسی شے کو دل سے چاہتے ہو تو وہ تمہارا مشن بن جاتی ہے، اور جب کسی شے کو اپنے جی سے چاہا جاتا ہے تو پوری کائنات اسے تمہیں ملانے میں لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد بوڑھے نے اسے افریقہ جانے والے بحری جہاز میں بٹھا دیا تاکہ وہ مصر جا سکے۔ قصہ مختصر، افریقہ سے سینٹیاگو مصر جانے والے ایک قافلے کے ساتھ ہو لیا اور مصر پہنچ کر اس کی ملاقات ایک انگریز سے ہوئی۔ یہ انگریز زمانے سے ایک کیمیا گر یعنی الکیمسٹ کی تلاش میں تھا جو 200 برس کا ہو چکا تھا اور سونا بنانے کا گر جانتا تھا۔ سینٹیاگو اور یہ انگریز دونوں مل کر الکیمسٹ کی تلاش کرتے کرتے ایک گاؤں تک پہنچ گئے، لیکن شومئی قسمت کہ اس دوران وہاں جنگ چھڑ گئی اور یوں دونوں کو اپنی جان بچانے کے لالے پڑ گئے۔ جنگ کے بعد یہ دونوں الکیمسٹ کی تلاش کے لیے نکلے تو گاؤں کے ایک کنویں پر سینٹیاگو کی ملاقات ایک مقامی لڑکی فاطمہ سے ہوئی۔ سینٹیاگو کو فاطمہ بہت اچھی لگی اور دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ سینٹیاگو نے فاطمہ سے الکیمسٹ کا پتہ معلوم کیا جو اس نے بتا دیا۔ سینٹیاگو اور انگریز مل کر کیمیا گر کے پاس پہنچے تو سب سے پہلے کیمیا گر نے انگریز سے پوچھا، تم مجھے 10 سال سے تلاش کر رہے تھے، کیا اس دوران تم نے خود بھی کبھی سونا بنانے کی کوشش کی؟ انگریز نے انکار کیا تو الکیمسٹ نے اسے یہ کہہ کر بھگا دیا کہ پہلے وہ خود سونا بنانے کی کوشش کرے۔ دوسری جانب سینٹیاگو نے گاؤں کی مقامی زبان سیکھنا شروع کر دی۔ ایک دن اس نے 2 بازوں کو آپس میں لڑتے دیکھا تو اسے خیال آیا کہ اس گاؤں پر دشمن قبیلے کا حملہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس نے یہ بات گاؤں کے سردار کو بتائی تو اس نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا۔ اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ حملہ ہوا اور پہلے سے تیاری کے باعث یہ گاؤں والے لڑائی جیت گئے۔ گاؤں کے سردار نے خوش ہو کر سینٹیاگو کو ڈھیر سارا سونا دیا اور اس گاؤں کا کاؤنسلر بنا دیا۔ سینٹیاگو نے سوچا کہ اب بہت سا سونا مل چکا ہے اور اچھی جاب بھی ہے، لہٰذا اب فاطمہ سے شادی کر کے یہاں ہنسی خوشی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس نے فاطمہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو فاطمہ نے کہا، ہم صحرا کی عورتیں ہیں اور اپنے شوہر کے انتظار کی عادی ہوتی ہیں۔ سچا پیار کبھی اپنے خوابوں کو پورا کرنے سے نہیں روکتا، اس لیے خواب پورا کرنے کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ اسی شام الکیمسٹ نے سینٹیاگو سے ملاقات کی اور دونوں ایک ساتھ خزانے کی تلاش کے لیے نکل پڑے۔ کچھ روز یہ دونوں صحرا میں سفر کرتے رہے۔ آگے جا کر انہیں ایک قبیلے والوں نے جاسوسی کے الزام میں پکڑ لیا۔ الکیمسٹ نے قبیلے کے سردار کو بتایا کہ وہ جاسوس نہیں بلکہ شکار کی غرض سے ادھر آ نکلے ہیں اور یہ لڑکا یعنی سینٹیاگو بہت بڑا الکیمسٹ ہے۔ یہ 3 دن میں خود کو ہوا میں بدل سکتا ہے اور یہ ہوا اتنی تیز ہوگی تمہارے سارے خیمے اڑ جائیں گے۔ قبیلے کے سردار نے یہ بات سن کر ان سے کہا، تم ہم کو بیوقوف سمجھتے ہو، اگر اس نے 3 دن میں اپنے آپ کو ہوا میں تبدیل نہ کیا تو تم دونوں کو قتل کر دوں گا۔ سینٹیاگو یہ سن کر بہت گھبرایا اور الکیمسٹ بوڑھے سے کہا، تم نے مجھ کو پھنسا دیا، اب ہم دونوں مارے جائیں گے۔ لیکن الکیمسٹ نے سینٹیاگو سے کہا، تم ناکامی اور موت کا خوف اپنے اندر سے ختم کرو اور صحرا کی زبان جو تم نے سیکھی ہے اس پر فوکس کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تیسرے دن سینٹیاگو ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہوا اور اس نے صحرائی زبان میں صحرا، ہوا اور سورج سے بات کرنا شروع کر دی۔
پھر ایک خوفناک طوفان آیا جس سے قبیلے والے ڈر گئے اور ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ وہ دونوں رہائی پانے کے بعد آگے بڑھے اور ایک مونک سے ملے۔ الکیمسٹ نے مونک کے گھر سیسے کو سونے میں تبدیل کیا اور اس کے 4 حصے کیے۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھا، ایک سنتیاگو کو دیا اور دوسرا حصہ مونک کو دیا۔ ایک مونک کے اپنے لیے اور دوسرا سنتیاگو کے لیے کہ جب وہ سفر سے واپسی پر یہاں سے گزرے۔ مونک کے ہاں سے کیمیاگر تو اپنے گاؤں کی طرف واپس چلا، لیکن سنتیاگو خزانے کی تلاش میں اہرام مصر کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ اہرام تک پہنچ کر سنتیاگو نے خزانے کے لیے کھدائی شروع کر دی۔ اسی اثنا میں وہاں چند لوگ آ گئے اور انہوں نے سنتیاگو کے پاس موجود سونا چھین لیا اور اسے زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ انہیں لگا سنتیاگو نے کھدائی کر کے یہاں اور بھی سونا چھپایا ہے، لیکن سنتیاگو نے انہیں بتایا کہ وہ اپنا خواب پورا کرنے سونے کی تلاش میں اسپین سے یہاں آیا ہے۔ تو یہ سن کر سردار ہنسنے لگا اور بولا، ایسا خواب تو مجھے بھی آیا تھا جس میں میں نے دیکھا کہ اسپین کے ایک پرانے چرچ میں گولڑ کا ایک درخت ہے جہاں چرواہے اپنے بھیڑوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں۔ گولڑ کے درخت کے نیچے خزانہ ہے، لیکن میں اتنا بے وقوف نہیں کہ خوابوں کے پیچھے اتنی مشقت کروں۔ چنانچہ وہ لوگ سنتیاگو کو پاگل سمجھ کر وہیں چھوڑ گئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد سنتیاگو نے سوچا کہ اس کا خزانہ تو وہیں اسپین کے چرچ میں تھا جہاں وہ سویا تھا۔ چنانچہ وہ واپس آیا اور اس درخت کے پاس گیا۔ چونکہ گولڑ کا درخت مصر کی علامت ہے، اس لیے اس کے خواب میں مصر آیا تھا۔ سنتیاگو نے درخت کے نیچے خزانہ نکالا، وعدے کے مطابق تعبیر بتانے والی بڑھیا کو اس کا 10واں حصہ دیا اور باقی سونا لے کر فاطمہ کے گاؤں چلا گیا جہاں فاطمہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دوستو، یہ کہانی پالو کوئلو کی مشہور ناول الکیمسٹ سے ماخوذ ہے۔ یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کی کوئی کتاب نہیں بلکہ ناول ہے، مگر اس کہانی سے ہمیں اپنی خود نموئی کے لیے بہت سے سبق ملتے ہیں۔ آئیے دیکھیں وہ کیا ہے۔ پہلا سبق، ہیو اے ڈریم۔ آپ کی زندگی میں ایک خواب ضرور ہونا چاہیے جس کی خاطر آپ زندگی گزاریں۔ دوسرا سبق، فیلئر از اے پارٹ آف سکسیس۔ ناکامی کامیابی کا لازمہ ہے۔ جو لوگ ناکام نہیں ہوتے وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ جو لوگ ناکامی سے خوفزدہ رہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی سچا خواب نہیں ہے۔ تیسرا سبق، ڈونٹ گیو اپ۔ سنتیاگو کی پوری کہانی میں بار بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں پے در پے مشکلات اور رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن اس نے اپنے خوابوں کی خاطر کبھی ہمت نہیں ہاری۔ راستے کی مشکلات کا سامنا سفر کرنے والوں کو ہی کرنا پڑتا ہے، اور جو لوگ ان مشکلات کو جھیل جاتے ہیں وہ جلد یا بدیر اپنی منزل اور اپنے خواب تک پہنچ جاتے ہیں۔ دوستوں، اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملا؟ کمنٹ میں لکھ کر بتائیے۔ یہ ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں انفوٹیویشن، تاکہ آپ کو انفارمیشن کے ذریعے ملتی رہے موٹیویشن ہر بار۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔